عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی کس طرح سے ایک بار پھر امریکہ لہو لہان ہے۔ کشمیر میں پرائیویٹ گاڑی میں دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں جس میں فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ تو نوئیڈا میں اس وقت ایسا بلڈوزر چلا ہے کہ 62 غیر قانونی فارم ہاؤس ڈھا دیے گئے ہیں۔ سری لنکا قحط کے دہانے پر ہے تو مکہ کو مکیشور مندر کہا جائے، یہ کس نے کہا؟ اور قرآن ہاتھ میں لے کر حلف اٹھانے والی آسٹریلیا کی پہلی مسلم خاتون کون ہے؟ اور فلسطین میں ایک اور مسلم صحافیہ کو مار دیا گیا ہے ظالم اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے، تو وہیں پر اس کے جنازے میں بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ دیکھیں کہ کس قدر اس وقت ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سوامی نشلانند کے سلسلے میں، جو مکے کو مکہ نہیں بلکہ مکیشور مندر کہا جائے اس بات کی اپیل کی ہے۔ گووردھن مٹھ پوری پیٹھادھیشور جگت گرو شنکراچاریہ سوامی نشلانند سرسوتی کے نام سے یہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مٹھ ہے گووردھن مٹھ، پوری پیٹھادھیشور جگت گرو اور شنکراچاریہ، یہ دونوں ان کے ساتھ لقب ملے ہوئے چلتے ہیں۔ اور اس جیسے عہدے پر بیٹھ کر کے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اندازہ لگا لیں۔ گیان واپی معاملے کو لے کر بدھ کو بڑا بیان دیا۔ وارانسی کے عاصم مٹھ میں ہندو راشٹر سمپوزیم کے بعد منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ گیان واپی میں صرف شیولنگ ہی ہے، وہ آدی وشیشور ہے، پوری کاشی ہی شیولنگ ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ نشلانند سرسوتی نے مزید یہ کہا کہ گیان واپی کمپلیکس کو جلد از جلد ہندوؤں کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آگرہ کے تاج محل کو تیجو محل، مکے کو مکیشور مہادیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ بھی کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک مہم ہے، سناتن دھرمی کو اسی پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل سامیوں کا یہی رویہ ہو چکا ہے۔ اب جب ان کو پوری طرح یقین ہو چکا ہے کہ سسٹم، عدلیہ، حکومتیں سب ان کے ساتھ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک سامی اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں اور اپنے اپنے دعوے بھی ٹھوک رہے ہیں۔ ناظرین ادھر یو پی میں اسامہ بن لادن کی تصویر لگا کر خراج تحسین پیش کرنے والے ایک محکمہ بجلی کے افسر پر کارروائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں محکمہ بجلی کے نواب گنج سب ڈویژنل آفیسر کو اپنے دفتر میں تنظیم القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن کی تصویر لگانے پر معطل کر دیا گیا۔ ایس ڈی او نے اسامہ کی تصویر دفتر میں لگانے کے ساتھ اسے دنیا کا بہترین جونیئر انجینئر قرار دیتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کیا تھا۔ حکام کے مطابق دکشنانچل ودیوت وترن لمیٹڈ DVVNL جس کو کہا جاتا ہے، اس کے سب ڈویژنل آفیسر ایس ڈی او رویندر پرکاش گوتم نے اپنے دفتر میں بن لادن کی تصویر اس کیپشن کے ساتھ لگائی: محترم اسامہ بن لادن، دنیا کے بہترین جونیئر انجینئر۔ تصویر اور پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سینئر حکام نے واقعے کو دیکھتے ہوئے ایس ڈی او کو معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ دفتر سے بن لادن کی تصویر بھی ہٹا دی گئی۔ ضلع مجسٹریٹ سنجے کمار سنگھ نے بتایا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ بجلی کے مینیجنگ ڈائریکٹر امیت کشور نے قصوروار پائے جانے کے بعد رویندر پرکاش گوتم سب ڈویژنل آفیسر نواب گنج کے خلاف فوری طور پر معطلی کی کارروائی کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ بھی ایک اچھوتا معاملہ ہے جہاں پر جو ہے پوری دنیا الگ نظروں سے دیکھتے ہیں، تو اسامہ بن لادن کو یہ شخص کچھ اور ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیا تو اس کی سزا بھی ملی۔ ناظرین گرامی
نوئیڈا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بدھ کے روز تجاوزات کے خلاف ایک بڑی مشترکہ مہم شروع کرتے ہوئے جمنا اور ہندن ندیوں کے ڈوب علاقوں میں غیر قانونی کالونیوں اور فارم ہاؤسز کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں اسے لینڈ مافیا کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ IANS کے مطابق نوئیڈا اتھارٹی کے تقریباً 150 ملازمین نے 8 ڈمپر اور 9 JCB مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے نوئیڈا سیکٹر 150 میں واقع تقریباً 1.45 لاکھ مربع میٹر ڈوب علاقے پر بنائے گئے 62 فارم ہاؤس کو منہدم کیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے پیمانے پر کی گئی اس انہدامی کارروائی کے دوران محکمہ لینڈ ریکارڈ نوئیڈا اور محکمہ آبپاشی کی مشترکہ ٹیم موجود رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اتنے بڑے پیمانے پر اس قدر فارم ہاؤس کو گرائے جانے کے بعد اس وقت یہ معاملہ سیاسی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ایک دوسری پارٹیوں کی کھینچاتانی کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت کشمیر لگاتار لہو لہان ہو رہا ہے۔ جی آج ایک پرائیویٹ گاڑی میں دھماکہ ہوا تو اس میں 3 فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جنوبی کشمیر کی ضلع شوپیاں کے ساڑو علاقے میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس ذرائع کے مطابق شوپیاں کے ساڑو علاقے میں فوج کی طرف سے کرائے پر لی گئی ایک پرائیویٹ گاڑی میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 فوجی زخمی جوان ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ ہے تو دوسری جانب آج ایک بار پھر ایک بینک مینیجر پر حملہ ہوا ہے، جس کا تعلق راجستھان سے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ حملہ بھی جو ہوا وہ CCTV کیمرے میں قید ہو چکا ہے۔ کس قدر دہشت کا ماحول اس وقت سری نگر میں بنا ہوا ہے، بالخصوص اس وقت غیر مسلم نوجوانوں کو جو مختلف ملازمت میں یا مختلف جابس میں اس وقت ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے معصوموں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو کبھی بھی جائز ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقصور کمیونٹی اس طرح کی جب کارروائیوں میں قید ہو جاتی ہے تو پورے سماج اور ملت کو بدنام کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ بھی آج لہو لہان ہوا ہے اور فائرنگ کے واردات میں، سانحات میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر یہ فائرنگ کا جو سلسلہ جاری ہے وہ عالمی سطح پر تشویشناک بنا ہوا ہے، وہیں پر اس وقت غیر محفوظ بھی مانا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں قتل عام کے بعد اب اوکلاہوما میں بھی کئی افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ٹلسا میں سینٹ فرانسس اسپتال کیمپس کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بعد میں پولیس نے اس حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے اس واقعے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ٹلسا پولیس ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی چیف ایرک ڈلگش نے بتایا کہ شوٹنگ کے واقعے میں ہم نے 4 شہری کھو دیے۔ اس واقعے میں بندوق بردار بھی مارا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور اپنی بندوق لے کر اچانک موقع پر پہنچ گیا تھا اور فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہاں موجود کئی لوگوں کو گولیاں لگیں، جن میں سے 4 موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ باقی لوگوں نے کسی طرح اپنی جان بچائی، جن کا اس وقت علاج چل رہا ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ واقعے کے وقت مشتبہ شخص کے پاس ایک لمبی رائفل اور ایک ہینڈ گن تھی۔ افسر نے یہ بتایا کہ مشتبہ شخص ایک سیاہ فام تھا، جس کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ دریاسنا تلسا سٹی کونسلر جیمے فولر نے ایک مقامی ٹیلی ویژن چینل کی OTV کو بتایا کہ مشتبہ شخص نے خود کو بھی گولی مار لی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں سال 2022 کے دوران اب تک اگر اجتماعی فائرنگ کے واقعات کو درج کیا جائے تو اس جملہ طور پر 233 ایسے سانحات پیش آ چکے ہیں۔ حال ہی میں ٹیکساس کے ایک اسکول میں گھس کر حملہ آور نے 18 معصوم بچوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا، جو خبر پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ اب اس حملے میں 3 دیگر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد امریکہ میں بندوقوں کے حوالے سے سخت قوانین کا مسلسل چرچا ہے، بلکہ سخت قوانین کو لے کر کے، بندوق کو لے کر کے پہلے سے ہی چرچا تھا، لیکن اس سلسلے میں کسی بھی طرح کوئی قانون وہ پوری طرح سے عمل میں نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے لگاتار اس وقت امریکہ میں وہ چاہے ہاسپٹلز ہوں، اسکولز ہوں، مالز ہوں یا شاپنگ مالز ہوں یا دیگر تجارتی جو عام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ادارے ہوں، وہاں پر انسان اپنے آپ کو بڑا ہی غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں سری لنکا میں جو حالات بنے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر قحط کا سما بنا ہوا ہے۔ یہاں سری لنکا کے نئے پبلک ایڈمنسٹریٹر سیکریٹری پریانتا مایادو نے بدھ کو انتباہی لہجے میں کہا ہے کہ ملک قحط کے دہانے پر ہے اور مئی کی بنسبت جون میں اقتصادی بحران کا مزید سنگین ہونا طے ہے۔
دی آئلینڈ نے ہفتے کے آخر میں مسٹر مایادونے کے حوالے سے کہا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ حکومت کے پاس اپنے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں، ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن نہیں مل رہی ہے، اور یہاں تک کہ سری لنکا کے بیشتر لوگوں کے لیے ایک گلاس دودھ خریدنا بہت بڑی بات ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ سری لنکا غیر ملکی امداد پر منحصر ہے، اس کے پاس IMF پیکیج سمیت دوررس اقتصادی اصلاحات کے لیے جانے کی سوا کوئی آپشن نہیں جو شرائط کے ساتھ ملے گا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کس طرح اقتصادی بحران سری لنکا میں آیا اور جو کچھ حالات بنے، اب نہ کوئی کسی کا مذہب پوچھ رہا ہے، نہ ہی کسی کو حجاب سے تکلیف ہے، نہ ہی کسی کو مندر مسجد کا معاملہ ہے، ہر ایک کو بھوک مٹانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جب انسان حکمران میں رہتے ہوئے جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتا اور لوگوں کو مذہب کے نام پر لڑواتا ہے تو اس ملک کا مستقبل اسی طرح نظر آتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن ہاتھ میں لے کر حلف اٹھانے والی آسٹریلیا کی پہلی مسلم خاتون وزیر کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، آسٹریلیا کی نئی حکومت کے 23 وزراء نے بدھ کو اپنا حلف اٹھایا تھا۔ ان میں 10 خواتین ہیں۔ نوجوانوں کی امور کی وزیر عینی علی اور وزیر صنعت ایڈ ہسک آسٹریلیا کے پہلے مسلمان وزیر ہیں۔ عینی علی آسٹریلیا کی پہلی خاتون مسلم وزیر ہیں جنہوں نے ہاتھ میں قرآن لے کر کے حلف اٹھایا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی نئی وفاقی حکومت ملک کی تاریخ کی سب سے متنوع حکومت ہے، جس میں اقلیتوں کے علاوہ مقامی اور ریجنل کمیونٹیز کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ ویسٹرن آسٹریلیا کی سے تعلق رکھنے والی رکن اسمبلی عینی علی پہلے لیبر پارٹی سے بطور کارکن وابستہ رہیں، پھر وہ پارٹی کی یونین کی رکن بنی اور اب رکن اسمبلی منتخب ہو کر وزیر بن چکی ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عینی علی نے کہا کہ وزیر بننا کبھی بھی میری لائف پلان کا حصہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر علی پہلے آسٹریلیا کی پہلی خاتون پارلیمنٹرین تھی، اب وہ پہلی مسلمان خاتون وزیر بھی ہوں گی۔ عینی علی کے سلسلے میں کہا جائے تو وہ مصر میں پیدا ہوئی۔ جب وہ 2 سال کی تھی تو ان کا خاندان سڈنی کے جنوب مغرب میں چپنگ نورٹن آ کر کے بس گیا تھا۔ سال 2020 میں عینی علی نے گھریلو تشدد کے خلاف قومی مہم کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے گھریلو تشدد کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے علی نے کہا تھا کہ میں نے صبر کیا، میں ساتھ رہی، میں اپنے زخموں پر مرہم لگاتی رہی اور اپنا درد چھپاتی رہی، میں خاموش رہی، میں بہت وقت خاموش رہی، ہر درد دکھ، اور میرے لیے سب سے مشکل فیصلہ یہ تھا کہ ہراساں ہونے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو چھوڑ دوں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسی طرح سے وہ جو گھریلو تشدد تھا اس کو لے کر کے سرخیوں میں آنے کے بعد جو ہے وہ اس وقت مشہور ہوئی تھیں، اور اسی طرح لگاتار جو ہے وہ سیاست میں آنا شروع ہوا، اور وہ اس سے پہلے پروفیسر بھی تھی اور ماہر تعلیم بھی تھی۔ دہشت گردی پر انہوں نے ایک تحقیق کی ہے، بچوں کی شدت پسندی کی طرف مائل ہونے پر ان کی تحقیق قابل ذکر ہے، اور اس کو جو ہے انہوں نے الگ الگ اس پر جو ہے لکھا بھی ہے اور مضمون نگاری بھی کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آسٹریلیا کی تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 6 لاکھ مسلمان ہیں۔ عینی علی کے وزیر بننے پر آسٹریلیا کی مسلم کمیونٹی بھی خوش ہے۔ آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسل نے عینی علی کو ان کی کامیابی پر خط لکھ کر کے مبارکبادی پیش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آسٹریلیا کی تاریخ میں یہ ایک صفحہ بھی اس وقت لکھا گیا۔ آئیے بات کرتے ہیں کس طرح کانگریس سے اس وقت خود کانگریس کے لیڈران توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ادھر کچھ دنوں سے کانگریس لگاتار جو ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مختلف ریاستوں میں ہونے والے انتخابات سے آنے والے نتائج بھی اس بات کی جہاں پر نشاندہی کرتے ہیں۔ اب اس کی سینئر لیڈران جو کسی بھی صورت میں یہ محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ چہرے بھی ہیں جو کانگریس چھوڑ کر کے بی جے پی کا دامن تھامیں گے، یا پھر آئندہ میں جا کر کے بی جے پی کا دامن تھام سکتے ہیں، یا پھر کانگریس چھوڑ کر کے جو بی جے پی کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزوں میں آج ایک اور نام جڑ گیا ہے، اور وہ نام ہے انتخابی پالیسی ساز سے مشہور پرشانت کشور۔ انہوں نے کانگریس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی اس پارٹی کے ساتھ جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، میں اس پارٹی کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا چاہتا۔ وہیں حال ہی میں ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دینے پہنچے پرشانت کشور سے کانگریس اور پی ایم نریندر مودی سمیت کئی مسائل پر سوال کیا گیا تھا۔ میں کہا ابھی تک ان کا بی جے پی میں شامل ہونے کا یا کوئی اشارہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی ہے، لیکن انہوں نے بی جے پی کی جس انداز میں تھا وہ اس کی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی کمزوری بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے جو ہے اشارے اسی جانب جا رہے ہیں، جس کو لے کر کے مختلف تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں پرشانت کشور کو لے کر کے ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے سب سے بڑی دہشت گرد اگر کوئی قوم ہو سکتی ہے تو وہ اسرائیلی قوم اور اسرائیلی فوج ہے، اس لیے کہ یہ صحافیوں کو جہاں نشانہ بناتی ہے، ان صحافیوں کے آخری جو رسومات ہوتے ہیں اس پر بھی جو ہے فائرنگ کرتی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک نوجوان مسلم
صحافیہ کو اس ظالم اسرائیلی فوجیوں نے مار دیا، جس کا نام غفران واراسنہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے لگاتار اس بات کو لے کر کے یہاں پر غصہ پایا جا رہا تھا فلسطینیوں میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا آج نماز جنازہ تھی اور جنازہ ان کا لیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی جو ہے ظالم یہودی فوجیوں نے اس پر بھی فائرنگ کر دی، لوگوں پر ظلم و ستم کیا اور جو ہے آنسو گیس کے گولے برسا کر کے جنازے میں شریک ہونے والے مسلمانوں پر پوری طرح ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد قوم اسرائیل کی یہ چہرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک عیسائی اور الجزیرہ سے تعلق رکھنے والی ایک رپورٹر صحافیہ جو گزشتہ کئی برسوں سے فلسطینیوں کے حقوق کے سلسلے میں بات کرتے آ رہی ہے، ظالم اسرائیلیوں کے خلاف پوری دنیا کو اس جانب جو ہے دکھاتی ہوئی آ رہی تھی، اس کو مارنے کے بعد اس کے جنازے میں بھی جو کچھ یہاں کی ظالم اسرائیلی فوجیوں نے کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اب ایک اور صحافیہ کے جنازے میں ایک تو اس کا قتل بھی کیا اور اس کے جنازے میں موجود جو ہے لوگوں کو جو ہے تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ جنازے پر آنسو گیس کے گولے داغ کر کے لوگوں کو تتر بتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ہے ناظرین گرامی اصل چہرہ اسرائیلی ظالم فوجیوں کا۔ یہ سب کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، عالم عرب دیکھ رہا ہے، مسلم ممالک دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسی ملک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ کوئی افسوسناک اس وقت کوئی خبر ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،